عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس ہفتے میں ہمارے یہاں اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو ان چھٹیوں میں اسکول کے بچے وہ جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بچے آئے ہوئے ہیں، نوجوان آتے ہیں، کالجز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کا جو موضوع ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی اہم ہے اور بچوں کے لیے بھی اہم ہے. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو وہ نصیحتیں ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑی نفع بخش نصیحتیں. اس لیے میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہے سورہ لقمان کی آیات ہے. یہ پوری سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی نصائح قرآن میں ذکر کی ہے، اس سورت میں ذکر کی ہے. لقمان حکیم کون تھے؟ لقمان حکیم ایک بڑے دانا، حکمت والے اور صاحب علم ہستی گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا تھا، لیکن ظاہری شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقمان حکیم ایک حبشی غلام تھے اور بڑائی کا کام کرتے تھے، نجار تھے، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں. عبداللہ بن جریر فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم پست قد اور چھوٹی ناک والے تھے. قد بھی چھوٹا، ناک بھی چھوٹی، حبشی غلام، رنگ سیاہ. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں بڑے بڑے ہونٹ تھے اور ان کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے. ایسی شکل و صورت والا انسان جس کا ظاہری حلیہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جمال سے نہیں نوازا، خوبصورتی سے نہیں نوازا، شکل و صورت اچھی نہیں، اوپر سے غلام بھی ہے، لیکن دانا اتنے ہیں، حکیم اتنے بڑے، علم اتنا ان کے پاس کہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر لقمان حکیم فتویٰ دیا کرتے تھے. لوگ ان سے فتوے لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا. جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پھر لقمان حکیم نے فتویٰ دینا بند کر دیا. اتنے بڑے دانا، اللہ نے ان کے نصائح کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور ایک سورت کا نام سورہ لقمان ہے. معلوم ہوا کامیابی یہ ہمارے بچوں کے لیے بھائی سکسیس کہتے ہیں، ہم سکسیسفل انسان بنے، دنیا کے اندر عزت ہمیں حاصل ہو. بھائی عزت حاصل ہوتی ہے علم سے، عزت حاصل ہوتی ہے پڑھائی سے، عزت حاصل ہوتی ہے محنت سے.
ظاہری شکل و صورت انسان کی جیسی بھی ہو، لیکن علم کا زیور اس کے پاس ہے، اللہ اسے بڑا آدمی بنا دیتا ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، اتنا بڑا مرتبہ، ساری دنیا تمہاری دانائی کی باتیں سننے آتے ہیں، تم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تم سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں۔ لقمان حکیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ پہلی چیز یہ ہے صدق الحدیث، میں بات سچی کرتا ہوں، اور دوسری چیز فضول باتوں اور کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے آج کے نوجوان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان وہ سچے ہو، سچی بات کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ فضول وقت، دنیا میں جو آدمی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جو آدمی وقت ضائع کرتا ہے وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ یہ بچوں کے لیے نصیحت ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر عزتیں کمانا چاہتا ہے اپنا وقت ضائع مت کرو بھائی، اسکول کی تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو دلاؤ۔ ہمارے بچے حافظ بھی ہو، ہمارے بچے قاری بھی ہو، ہمارے بچے عالم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم آکسفورڈ میں رہتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، دنیا یہاں تعلیم حاصل کرنے آتی ہے، ان کے بچے آتے ہیں، ہمارے بچے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے، دین بھی ان کے پاس ہو، دنیا بھی ان کے پاس ہو۔ تو حضرت لقمان حکیم اللہ تعالیٰ نے ان کے نصائح کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہ نصیحت کی ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ شرک کے گناہ کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ کل بھی میں ہمارے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے بات کر رہا تھا، تو آج اتفاق سے یہ موضوع بھی آ گیا۔ یہ اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں، اب قرآن میں آ گیا، ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی اس کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بیان کیے اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ سچ ہے، حق ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، وہ عام آدمی تھے اور گاؤں کے آدمی تھے، کراچی میں رہتے تھے، کبھی کبھار ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا، بڑے نیک آدمی تھے، علماء کے پاس جاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے جی میں نے علماء سے بڑا سوال کیا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے یہاں شرک کی معافی کیوں نہیں؟ باقی گناہ اللہ کے یہاں اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ کہتے میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ مسئلہ پوچھا، یہ سوال کیا، کوئی حکمت بتاؤ مجھے اس کی، ایک عام آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں۔ انہوں نے بڑے جوابات دیے لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔
پھر کہنے لگے میں تمہارے ابا جان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر، مگر کوئی حکمت تو بتائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے آپ کے والد صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، شوہر اپنی بیوی کے ہر خطا کو، جو بھی غلطی اس سے ہو جائے، معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کی ہر غلطی شوہر معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک غلطی ایسی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم کرے تو شوہر اسے معاف نہیں کرتا، وہ اپنی شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے، یہ ایسی غلطی ہے شوہر معاف نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا مولوی صاحب بس مجھے سمجھ میں آ گیا، اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا رازق ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا رب ہے جو ہمیں پالنے والا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم دیا، یہ پوری دنیا کائنات ہمارے لیے بنائی، پھر اس کے ساتھ ہم کسی اور مخلوق کو شریک کریں۔ ان الشرک لظلم عظیم، پہلی نصیحت لقمان حکیم نے کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ اچھا آگے دیکھیے، لقمان حکیم کی پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ فرما رہے، نصیحت کر رہے، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک بڑا ظلم ہے، اللہ کا حق بتا رہے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، شریک مت ٹھہراؤ۔ اس آیت کی فوراً بعد اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی کہ وہ ان کی خدمت کرے، اطاعت کرے۔ فوراً اس کے بعد اندازہ لگائیے، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں اللہ کا حق ادا کرو، شرک مت کرو، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ بیٹوں سے فرما رہے ہیں باپ کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کا عدل دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اپنے بچے کو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، میں تمہارے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں اپنے والدین کی خدمت کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور والدین میں سے خاص طور پر اماں جان، اس کا احترام کرو، اس لیے کہ ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں پالا، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیفیں اس نے کاٹی ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم اپنے بیٹے سے دوسری نصیحت فرما رہے ہیں، اس نصیحت کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ حضرت لقمان حکیم یہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یہ سمجھا رہے ہیں اسلامی عقیدہ دیکھیے کیا ہے۔ اللہ تعالی کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ تم اب اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے۔ اب لقمان حکیم کتنی خوبصورتی سے اپنے بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں، دنیا میں بیٹا اپنے ماں باپ سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے، پولیس سے چھپ کر جرم کر سکتا ہے، CCTV کیمرہ نہ لگا ہو تو جناب کیا ہے کوئی جرم کرتا ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں دنیا سے جو بھی چیز تم چھپاؤ وہ 4 طریقے سے، یا تو وہ عمل اور وہ چیز بہت چھوٹی ہوگی، کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور یا وہ چیز ایسی ہوگی جو پردے میں چھپی ہوئی ہوگی تو بھی نظر نہیں آئے گی، یا وہ چیز بہت دور ہوگی، لوگ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، یا وہ عمل جو تم کر رہے ہو اندھیرے میں ہوگا، کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آؤ اب اللہ کا علم کتنا ہے، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل
فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھو، کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر چھوٹا کیوں نہ ہو، پہلی بات کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر چھوٹا ہو، نمبر 1۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو، چھپا ہوا ہو، پردے میں ہو، نمبر 2۔ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بہت دور ہو، نمبر 3۔ اَوْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہو، اندھیروں میں ہو۔ اے عمل، یہ 4 طریقوں سے تم انسانوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن یأتی بہ اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ قیامت کے دن وہ عمل لے کر آئے گا، حاضر کر دے گا۔ نہ کوئی چھوٹی چیز تم اللہ سے چھپا سکتے ہو، نہ کوئی پردے میں چھپ کر کوئی عمل کرو اللہ سے چھپا سکتے ہو، کمرے کے اندر بند لوگوں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہو، اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ دور دراز جا کر تم گناہ کر سکتے ہو، ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اندھیرے میں چوری کر کے تم اللہ سے گناہ، انسانوں سے گناہ، اپنا جرم چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کا علم تو وہ ہے جو اللہ آنکھ کی چوری کو اور خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو انسان اس طرح بیٹھا ہو نا، اور اس طرح کن آنکھیوں سے کسی کو دیکھ رہا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح دیکھا کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، دلوں کے بید کو، دلوں کے راز کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا جہاں کی ساری مشینیں لگا دو، سارے سائنسدان لگا دو، وہ آپ کے ہر جرم کو CCTV کیمروں سے کیچ کر سکتے ہیں، لیکن دل کے ارادے کو، دل کے بھید کو، دل کے راز کو آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اس دل کے راز کو معلوم کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ نصیحتیں فرما رہے لقمان حکیم۔ پھر آگے دیکھیے، پھر فرمایا تیسری نصیحت، اپنی بھی اصلاح کرو، مخلوق کی بھی اصلاح کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ لقمان حکیم کی نصیحت ہے، بیٹے سے فرما رہے بیٹے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کیا؟ بیٹے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر، کھانے کی فکر ہے، ناشتے کی فکر ہے، کیا اولاد کی نماز کی بھی فکر ہے ہمیں؟ کیا ہمارے بچے کو نماز پڑھنا آتی بھی ہے؟ کیا اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ماں باپ خود نمازی ہوں گے تو اولاد نمازی ہوگی، جب ماں باپ خود نمازی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے نمازی ہوگی؟ اقم الصلاۃ یا بنی اقم الصلاۃ، اور پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر خود نماز پڑھو، دین پر عمل کرو، دوسروں کو اچھائی کا حکم دو، منکر سے روکو۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں، بھائی تبلیغ میں جاؤ، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، گناہوں سے ان کو روکو، بری عادتوں سے روکو ان کو۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے، نکلیں گے تو انسان کے اندر اچھائیاں آتی ہے، دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، خود اپنے آپ پر اچھائیوں پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکنے کا حکم دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لیکن یاد رکھو یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر آسان کام نہیں، یہ تبلیغ آسان کام نہیں۔ جو تکلیف آ جائے اس راستے میں اس پر صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اس کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے بھائی۔ تبلیغ میں مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اپنے بھی پرائے بھی باتیں بھی کریں گے،
آپ کے پیچھے برا بلا بھی آپ کو کہیں گے، مخالفت بھی کریں گے، طرح طرح کی باتیں آئیں گی آپ پر، یہ سب برداشت کرنی ہے تمہیں اللہ کے لیے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، دروازوں پر جا کر دستک دیتے ہیں، ایک ایک انسان کو جا کر محلے سے جمع کرتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ نماز ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کی لوگوں کی نمازوں میں اتنی غلطیاں ہیں، وضو کرنا نہیں آتا، وضو ٹھیک ہو جاتا ہے، غسل کرنا نہیں آتا، تبلیغ میں جاتے ہیں غسل کرنا سیکھ لیتے ہیں، جنازہ سیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیسک چیزیں، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اور پھر بھی لوگ ان کو برا بلا بولتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، سنتے ہیں، مشقت تکلیف اس راستے میں آتی ہے، برداشت کرتے ہیں۔ میں یہ غالباً 95-96 کی بات ہوگی، اس وقت میں کراچی میں ہوتا تھا، مکہ مسجد میں، تو ہم ایک مرتبہ تھر کے ریگستان میں گئے، وہاں جماعتیں پیدل چل رہی تھی، تو کراچی والوں کی جماعتیں جاتی تھی نصرت کے لیے، تو ہماری مسجد کی باری آئے تو ہمیں بھی لے گئے۔ ہمارے ایک جنید غنی بھائی ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تھے۔ اچھا، یہ جو جنید جمشید تھے، یہ جنید جمشید تو پہلے گانا گاتا تھا، سنگر تھا، بعد میں پھر نعتیں پڑھتا تھا، یہ ہمارے سامنے تبدیل ہوا ہے، ہماری مسجد میں آتا تھا اس زمانے میں، اور یہ اذان دیتا تھا۔ اس وقت داڑھی نہیں تھی، بعد میں داڑھی بھی رکھ لی۔ بڑی مشقت اس آدمی نے برداشت کی ہے بھائی، ہاں آسان کام نہیں ہے جو اتنا پاپولر ہو، پیسہ بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور جناب کیا ہے، لوگوں کے اندر واہ واہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ تبلیغ والے محنت کرتے ہیں، دیکھ لوگ اس طرح اللہ کے راستے پر آتے ہیں۔ خیر یہ بھی ہمارے ساتھ گئے، ہم تھر کے ریگستان میں گئے، خنسر ایک گاؤں تھا، مجھے آج تک اس کا نام یاد ہے، وہاں ہم لوگ نصرت کے لیے جو گئے تھے، تو جماعت والوں کا وہاں جوڑ تھا، جو جماعتیں چل رہی تھی، تو وہاں جو امیر صاحب تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جہاں سے یہ ریگستان شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے، پھر آگے بارڈر ہے، تو بارڈر کے پاس سے جو گاؤں تھے وہاں سے یہ جماعتیں شروع ہوئی پورے ریگستان میں۔ تو کہتے ہیں ہم جس پہلے گاؤں میں ہم گئے، ابھی ہم گاؤں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے ہم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بھگاؤ ان کو، یہ وہابی ہے اور یہ تبلیغ والے ہیں، تبلیغ والوں کی مخالفت، اور ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو امیر صاحب کہتے ہیں وہ ساتھیوں کو پتھر لگ رہے ہیں، چوٹ لگ رہی ہے۔ امیر صاحب کہنے لگے، میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی یہ ایک سنت آج زندہ ہو گئی، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر مارے گئے تھے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے گاؤں سے باہر، گرمی تھی، ہم نے ان سے کہا پانی پلاؤ، انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا۔ ساتھیوں سے کہا بھائی دعائیں کرو، دیکھو وہ پتھر مار رہی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قریب میں ایک گاؤں تھا، اس کا جو گاؤں کا چودھری تھا جو بڑا تھا، اسے پتا چلا، تو وہ آیا، جماعت والوں کو اپنے یہاں اپنے گاؤں میں لے گیا، کہا میرے گاؤں میں آؤ۔ وہ بھی کوئی تبلیغی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مہمان آئے ہیں، اور ان مہمانوں کی انہوں نے جناب کیا ہے پتھر مار کر مہمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، تو اسے افسوس ہوا، اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ پورے تھر کے ریگستان میں یہ جماعت والے جہاں بھی جائیں گے یہ میرے مہمان ہیں، جس نے ان پر ہاتھ ڈالا اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا۔ تو بھائی یہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، یہ دنیا میں جو آواز لگا رہے ہیں، کیا کیا مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھر یہ تکلیفیں آتی ہے، اسے برداشت کرو۔ پھر دیکھیں آگے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو معاشرت کے آداب سکھا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ۔ دیکھو آج دنیا کے اندر حکومتیں اس پر پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ جی ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے،
ہماری کمیونٹی کی اصلاح ہو جائے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائے. اس پر جناب کیا ہے بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے محققین اس پر جناب کیا ہے گفتگو کرتے ہیں. لقمان حکیم نے ایسی نصیحت کی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، ملک کی اصلاح کیسے ہوگی. آج یہ بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے یہاں بھی، ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہوگا، ہمارے ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا. قرآن پاک میں اللہ نے ایک انسان، ایک فرد سے لے کر ایک ملک تک کے پورے سسٹم اور نظام کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے. وہ 3 طریقے ہیں. آپ مسلمان اپنے ملک کے نظام کو، پورے ملک کو اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اس پہلے انسان سے ہوگی، فرد سے ہوگی. یہ 3 سٹیپ ہے: تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، یہ مہذب انسان بن جائے. پھر اس کے بعد تدبیر منزل ہے، اپنی فیملی اور اپنے خاندان کا نظام ٹھیک کریں. اس کے بعد سیاست مدن ہے، جو اس ملک کے حکام ہیں وہ اپنی رعایا کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو فائدہ مند اور نفع بخش چیزیں ان کو مہیا کریں، جو ضرر رساں چیزیں ان سے دور کریں. اس کو سیاست کہتے ہیں. بھائی یہ قرآن نے سیاست بھی بیان کیا ہے. قرآن نے ایک فرد کی اصلاح سے لے کر ایک ملک کے نظام تک کے ٹھیک کرنے کا پورا نظام بیان کیا ہے. آج یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ 3 چیزیں: تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے. یاد رکھو بھائی، ایک آدمی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی سیاست تو قرآن میں بھی نہیں ہے. دیکھو بھائی، اب ہمارے لوگوں کے پاس علم تو ہے نہیں. کہتے سیاست کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے. دیکھیں، میں طالب علم ہوں قرآن کا، اور میں قرآن کو جتنا سمجھتا ہوں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے عقائد بیان کیے ہیں. بولو بھائی ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ توحید ہے قرآن میں؟ نہیں. قرآن کا مرکزی مضمون ہی عقیدہ توحید ہے. پھر عقیدہ رسالت ہے قرآن میں، عقیدہ ختم نبوت ہے قرآن میں، عقیدہ آخرت ہے قرآن میں، ہے نا بھائی؟ یہ عقائد قرآن میں ہے، لیکن عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ ڈھونڈو، آپ کو عقیدے کا لفظ نہیں ملے گا. لفظ عقیدے کا نہیں ملے گا، لیکن عقائد ملیں گے قرآن میں. اسی طرح قرآن میں اللہ نے ملکی سیاست کو بیان کیا ہے. ایک ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا، مسلمانوں کی سیاست کیسے ہوگی. سورہ بقرہ میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. 2 سپارے کے اندر میں انشاءاللہ کبھی اس پر مفصل آپ کے سامنے بیان کروں گا. حکمران کیسے ہو، ان کا انتخاب کیسے ہو، ملک کی معیشت کا نظام کیسے ہو، معاونین کیسے ہو، یہ سارا نظام اللہ نے پورا ذکر کیا ہے. سیاست کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن پوری سیاست اللہ نے، ملکی نظام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. مسلمان حکمران اس طرح اپنے ملک کے نظام کو چلاتے ہیں. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تہذیب نفس سے. یہ آج یہ بیان کرنا ہے آپ سے. ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہوگا نفس اپنی، انسان اپنی اصلاح پہلے کرے. اپنی اصلاح تو کرتا نہیں ہے، اپنی فیملی کا نظام ٹھیک کرتا نہیں ہے، اور آواز لگا رہا ہے ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے. کیسے ٹھیک ہوگا؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ قرآن نے یہ سارے سٹیپس بیان کیے. آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں لقمان حکیم نصیحت کر رہے اپنے بیٹے کو.
معاشرے کے آداب، معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، معاشرے کے افراد کیسے ٹھیک ہوں گے، تو 4 باتیں بتائیے۔ اچھا یہ جو 4 باتیں ہیں، ان میں 2 باتوں کا تعلق سر سے ہے، 2 باتوں کا تعلق پاؤں سے ہے۔ 2 باتوں کا تعلق سر سے ہے، 2 باتوں کا تعلق پاؤں سے ہے۔ 4 باتیں، پھر ان 4 باتوں میں 2 کام کرنے والے ہیں، 2 کام نہ کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ اب تمہاری جو باڈی ہے، اس کے اندر ایک سر ہے اور ایک پاؤں ہے۔ سر کے اندر ایک کام کرنا ہے اور سر کے اندر جناب کیا ہے 2 کام ہے، اور پاؤں کے اندر 2 کام ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 4 کام۔ اب دیکھو 2 کام کرنے کے ہیں، 2 کام نہیں کرنے کے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معاشرہ ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ پہلے سر سے شروع کیا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اے میرے بیٹے، جب تم معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں سے ملو، اپنا رخ لوگوں سے مت پھیرو، لوگوں کو کم مت سمجھو۔ بعض لوگ تکبر کرتے، چہرہ پھیر لیتے اس طرح لوگوں سے۔ یہ سعر، وَلَا تُسَعِّرْ، یہ سعر سے ہے۔ سعر عربی زبان میں اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، اس کی گردن مڑ جاتی ہے، اس طرح لقوہ ہو جائے۔ رخ مت پھیرو لوگوں سے، پیار محبت سے ملو، مسکراہٹ سے ملو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ پہلی اصلاح ہے جو تمہارے سر کے اندر ہو۔ پھر پاؤں کے اندر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اللہ اکبر۔ اپنا سر بھی ٹھیک کرو، پاؤں بھی ٹھیک کرو۔ یہ 2 کام نہیں کرنے، یہ 2 کام نہیں کرنے۔ سر کے اندر ایک کام یہ نہیں کرنا، کسی سے چہرہ پھیرنا نہیں ہے۔ پاؤں کے اندر ایک کام یہ نہیں کرنا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ اور 2 کام کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک سر میں کیا کام کرنا ہے، ایک پاؤں میں کیا کام کرنا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ اکبر۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں میانہ روی کے ساتھ چلو، تکبر کی چال نہیں، میانہ روی کی چال، نہ بہت تیز نہ آہستہ، میانہ روی۔ پاؤں میں تو یہ کام کرنا ہے، اور سر میں کیا کام کرنا ہے؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھو، لوگوں سے ملو، میٹھی آواز سے گفتگو کرو، پست آواز سے گفتگو کرو، چیخ کر چلا کر لوگوں کو ڈراؤ مت۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ 4 کام اپنے اندر، یہ 4 کام انسان کے اندر ہے، 2 کرنے والے، 2 چھوڑنے والے۔ جب یہ تمہارے اندر آ جائیں گی یہ صفات، تمہارا سر بھی ٹھیک ہو گیا، پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا، معاشرے کے اندر تم اچھے انسان بن گئے، یہ سوسائٹی اچھے انسانوں والی ہوگی، پھر ان کی فیملی اچھی فیملیاں ہوں گی، ان کے خاندان اچھے خاندان ہوں گے، پھر ان پر جو حکمران آئیں گے وہ حکمران، پھر ان کو اچھے حکمران ملیں گے، ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ یہ قرآن بتاتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے، اس کی اصلاح اپنے اندر سے کرو، اپنے نفس سے کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔